بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو عبد مناف میں 5 اشخاص ایسے تھے جس کی شکل و صورت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ایسی مشابہت تھی کہ کمزور نظر والا اکثر و بیشتر مغالطہ کھا جاتا۔ بلا شبہ آپ ان 5 اشخاص کے نام جاننا چاہیں گے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حد درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ لیجیے ہم آپ کو ان کا تعارف کرائے دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نمبر 3، حضرت سعید بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد ہیں۔ نمبر 4، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ نمبر 5، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند اہم واقعات اور نمایاں پہلو پیش خدمت ہیں۔ ان کے والد ابو طالب اپنی قوم قریش میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کثیر العیال تھے۔ قریش ایک مرتبہ قحط سالی کا شکار ہو گئے، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے۔ ان دنوں بنو ہاشم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چچا جان، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قحط سالی کی بنا پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ فقر و افلاس حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ آئیے ان کے پاس چلیں، ان کی ڈھارس بندھائیں۔ ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور ایک کی کفالت کا ذمہ آپ اٹھائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے، ایک نیک اور اہم کام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد دونوں ابو طالب کے پاس گئے۔ دونوں نے بے یک زبان کہا، ہم آپ کا کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اس خشک سالی و بدحالی کے پرآشوب دور میں آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور آپ اس آفت سے بچ سکیں جس نے عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، بیٹے، عقیل کے علاوہ میری اولاد میں سے جسے بھی آپ اپنی کفالت میں لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حق اور رشد و ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امی رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے مرحلے میں ہی مسلمانوں کے نورانی قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس وقت مشرف با اسلام ہوئے جبکہ ابھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہاشمی جوان اور ان کی جوان سال بیوی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں قریش کی اذیتوں کا نشانہ بنے، لیکن دونوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ جنت کا راستہ خاردار اور نہایت ہی دشوار گزار ہے۔ لیکن جو چیز ان کے دل پر سب سے زیادہ گراں گزرتی وہ یہ تھی
کہ قریش اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، لذت عبادت سے شاد کام ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ قریش نے ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بادل ناخواستہ اجازت دے دی۔ ان کے ہمراہ بیوی اور دیگر چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ ان پاکیزہ نفوس ہستیوں کو اپنے وہ گھر چھوڑ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو ان کے بچپن کی اماجگاہ اور عہد شباب کی جھلا نگاہ تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے برسر عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ قوت حاصل نہ تھی کہ اپنے ان مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہم کا بزور بازو دفاع کر سکے اور قریش کی اذیت سے انہیں بچا سکے۔ مہاجرین مکہ کا یہ پہلا قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر حبشہ کے عادل اور نیک دل بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ امن و سکون کا سانس لیا اور عبادت الہی کی لذت و حلاوت سے شاد کام ہوئے۔ یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت مندی کے پرامن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب قریش کو یہ علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سرزمین حبشہ میں آباد ہو چکی ہے اور انہیں وہاں اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل آزادی ہے، قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی بہانے ان مسلمانوں کو واپس بلایا جائے اور یہاں پہنچتے ہی یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر دردناک سزا دی جائے۔ یہ عجیب داستان ہم آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعہ کی عینی شاہد ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب ہم حبشہ میں فروخت ہوئے تو ہمیں یہاں پر امن ماحول میسر آیا۔ ہم یہاں بے خوف و خطر اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ اب ہمیں یہاں نہ کوئی ایذا پہنچانے والا تھا اور نہ ہی کوئی برا بلا کہنے والا تھا۔ جب قریش کو ہمارے اطمینان اور خوشحالی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے دو نہایت چوکس، چالاک اور چفاکش نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے۔ ان میں سے ایک عمرو بن عاص تھا اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیہ تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے بہت سے قیمتی تحائف ان کے ہاتھ بھیجے۔ قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارکان سے مل لینا چاہیے اور ہر ایک کی خدمت میں تحفہ بھی پیش کرنا۔ جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو پارلیمنٹ کے ہر ممبر سے ملاقات کی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ رہا جسے تحفہ نہ دیا گیا ہو۔ ہر درباری کو تحفہ پیش کرنے کے بعد اسے کہتے کہ آپ کے ملک میں ہمارے خاندان کے چند ایک دیوانے وارد ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے اور اپنی قوم میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بادشاہ سے بات کریں تو آپ ہماری تائید کریں اور بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انہیں ہمارے سپرد کر دے۔ ہاں، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بادشاہ سلامت ان کے دین کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی سوال نہ کریں، کیونکہ ہم ان کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سب نے کہا، بالکل درست، ہم بادشاہ کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ انہیں غیر مشروط طور پر آپ کے سپرد کر دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو سب سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ نجاشی کہیں ہم میں سے کسی مسلمان کو اپنے پاس بلا کر حقیقت حال دریافت نہ کر لے۔ قریش کے دونوں نمائندے نجاشی کے دربار میں پہنچے
اور قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد عرض کی، بادشاہ سلامت، ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شرپسند عناصر راہ افراد اختیار کرتے ہوئے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے دین کے علم بردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی ہم۔ ہمارے دین سے وہ منحرف ہو گئے اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا۔ ہمیں آپ کے پاس سرداران قریش نے بھیجا ہے اور یہ بھی قریش کے خاندان سے ہیں۔ ہمیں بیچنے والوں میں سے ان کے باپ، چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ از راہ کرم ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ ان کی پوری بات نہایت اطمینان کے ساتھ سن کر نجاشی نے اپنے وزراء کی طرف دیکھا اور ان سے رائے طلب کی۔ سب نے بیک زبان یہ کہا، بادشاہ سلامت، ہماری رائے کے مطابق یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ان کی قوم زیادہ بہتر جانتی ہے، وہ ان کی کارروائیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے، وہ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ بادشاہ وزراء کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گرجدار آواز میں کہا، بخدا، میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا۔ اگر صورتحال ایسی ہی ہوتی جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں اسی وقت انہیں ان کے سپرد کر دوں گا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں اس کی بھرپور مدد کروں گا۔ جب تک وہ یہاں رہنا چاہیں گے انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور میری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، نجاشی نے ہمیں دربار میں طلب کیا۔ ہم نے ان کے پاس جانے سے پہلے باہمی مشورہ کیا۔ بعض نے اس رائے کا اظہار کیا کہ بادشاہ ملاقات کے دوران ہمارے دین کے متعلق ضرور پوچھے گا۔ اگر وہ یہ پوچھے تو ہمیں اپنے ایمان کے مطابق صحیح جواب دینا چاہیے، اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہماری طرف سے صرف جعفر بن ابی طالب بادشاہ سے بات کریں گے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں بہت سے علماء جبہ و دستار پہنے، مذہبی کتابیں کھولے، بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ موجود ہیں۔ جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو آپ لوگوں نے ترک کر دیا ہے؟ نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا اور نہ ہی دیگر اقوام کے دین کو تسلیم کیا۔ حضرت جعفر 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا، بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے، ظلم و تشدد سے کام لیتے، ہمسایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے
اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کیا، جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا، اور جسے حرام قرار دیا اسے ہم نے حرام سمجھا۔ بادشاہ سلامت ہماری عطایت و شاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیت ناک سزائیں دیں تاکہ ہم توحید سے برگزشتہ ہو کر دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنس جائیں۔ جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف نکل آئے، یہاں آ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہو؟ کہا ہاں۔ اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ کلام پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد برے انداز میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کے دل سوز آواز میں انوکھا کلام سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ رقت انگیز پیغام سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ان کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کے آنسو خشک ہوئے تو بولا، یہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا، بالکل اس روشنی کی مانند ہے جو ایک تاکچے سے پھوٹ رہی ہو۔ پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، یہ جب تک جہاں چاہیں میرے ملک کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کریں، میں ان کی ہر ممکن خدمت بجا لاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب ہم کامیاب و کامران ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص ہمیں مرعوب کرنے کے لیے دھمکی کے انداز میں کہنے لگا، کل میں نجاشی کے پاس آؤں گا اور ان مسلمانوں کے متعلق اسے ایک ایسی بات بتاؤں گا جسے اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہے گی، اور دیکھنا کہ وہ انہیں یہاں سے کس طرح بھگاتا ہے۔ اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی ربیہ نے کہا، ایسے نہ کرنا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہوا اگر آج انہوں نے ہماری مخالفت کی؟ عمرو بن عاص نے کہا، رہنے دیجئے ان سے اتنی ہمدردی کو، بخدا میں نجاشی کو ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ وہ انہیں شام سے پہلے ہی اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم صادر کر دے گا۔ بخدا میں اسے بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کو انسان سمجھتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ جنہیں آپ نے یہاں پناہ دے رکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں، ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ عیسیٰ بن مریم کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ دوسرے روز جب ہمیں بلایا گیا تو ہم گھبرا گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ کے متعلق ہم سے سوال کیا تو کیا جواب دیں گے۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سلسلہ میں وہی کچھ کہیں گے جو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس موقف سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس حق گوئی کی بنا پر ہم پر جو افتاد بھی پڑتی ہے پڑے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس بار بھی جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو درباری علماء پہلے کی طرح اس کے دائیں بائیں باادب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ بھی موجود تھے۔ نجاشی نے ہمیں دیکھتے ہی فوراً یہ سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق وہ رائے ہے جو ہمیں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ نجاشی نے پوچھا، وہ کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا،
انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا گیا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، بالکل عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے اور پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک کھجلانے لگے۔ نجاشی نے ان کی خفت و پشیمانی کو بھانپ کر کہا، سن لو، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ مسلمان بالکل سچے ہیں، آج سے میرے یہ قابل قدر مہمان ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو، جو تمہیں گالی دے گا، نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں کوئی گزند پہنچائے گا، اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے تم سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ درباریوں سے کہا، ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان تحائف کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بڑے ذلیل و خوار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کی دربار سے نکلے اور ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر آئی، نہایت وقار اور عزت سے زندگی بسر ہونے لگی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین حبشہ میں بڑی عزت و وقار، اطمینان اور سکون سے 10 سال گزارے۔ 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر باد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ جب یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر کے لوٹ رہے تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ مجھے کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی۔ ابھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 7 ہجری کے اوائل میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا، اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دینا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لینا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائے تو جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ جب مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے، یہ بستی شام کے بلائی علاقے اردن میں واقع تھی، تو مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ رومی 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے کے لیے وہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ سرزمین عرب کے لخم، جذام اور قزائیہ قبائل کے عیسائی ان کی مدد کے لیے میدان کارزات میں موجود ہیں۔ ادھر لشکر اسلام صرف 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، جنگ شروع ہوئی، زور کا رن پڑا تو سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو کر گر پڑے۔ یہ صورت حال دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس کی برق رفتار گھوڑی کے پاؤں اپنی تلوار سے کاٹ دیے تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شمشیر زنی کرتے ہوئے رومی فوج کی صفوں میں جا گھسے۔ آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز دھار تلوار سے چیرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شقی القلب دشمن کے وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو لشکر اسلام کا جھنڈا فوراً بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ تھوڑے ہی دیر میں آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا۔
लेकिन थोड़ी ही देर बाद दुश्मन एक कारी सरब से आपको गिराने में कामयाब हो गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर झंडा थाम लिया। उन्होंने भी दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। बिलाखिर ये भी जामे शहादत नोश फरमा गए। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लश्कर इस्लाम के तीनों जुफाकश सप्पा सलारों के यक्के बाद दिगरे शहीद हो जाने की खबर मिली तो बड़े अफसरदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन ताज़ियत के लिए अपने चचाजाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर गए। वहाँ आपने अजीब मंजर देखा कि इनकी बीवी अस्मा बिन अमिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खामद के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही हैं। खाना तैयार किया हुआ है, बच्चों को नहला धुला कर इन्हें उजले कपड़े पहना रखे हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो आपका चेहरा उतरा हुआ था, अज़्नो मलाल के आसार चेहरे पर नुमायां थे। आपकी ये हालत देखकर मेरे दिल पर खौफ तारी हो गया। मैंने अपने खामद के मुतल्लिक आपसे पूछा। आपने फरमाया, जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटों को मेरे पास लाओ। मैंने इन्हें आवाज़ दी तो वो दौड़ते हुए शादाब फरहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आकर बैठ गए। आप प्यार से इन्हें चूमने लगे और आपकी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपको जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके दोनों सपासलार साथियों के मुतल्लिक कोई खबर मिली है? फरमाया, हाँ, अब वो आज शहीद कर दिए गए हैं। जब इन मासूम बच्चों ने देखा कि इनकी माँ ज़ारो कतार रो रही है तो इनके चेहरों से भी मुस्कुराहट जाती रही और बेहिस्सो हरकत ऐसे खड़े हो गए जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आंसू पूछते हुए तशरीफ़ ले गए और हमारे लिए ये दुआ की, इलाही जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद की मदद फरमा। इलाही जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की निगहबानी फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अरशाद फरमाया कि मैंने जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत में इस हालत में देखा कि इसके दोनों बाजू खून आलूद हैं और पाँव भी खून से रंगीन हो चुके हैं। एक रवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कटे हुए बाजुओं के बदले इन्हें दो पर अता फरमाए। इसी वजह से आपको जाफ़र तैयार भी कहा जाता है। अल्लाह ताला इन पर हज़ार रहमतें नाज़िल फरमाए।